بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی کیٹو سے میں ہوں منظر شگری۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں شبیر میر صاحب، بڑے مانے منجے ہوئے ہمارے صحافی ہیں گلگت بلتستان کی۔ ان کی ایک سٹوری بڑی مشہور ہوئی گلگت بلتستان میں، جو سیاسی تبدیلی آج آپ دیکھ رہے ہیں، خالد خورشید نااہل ہو گئے، اس کے پیچھے بلیمز بڑے لگتے ہیں کہ اب چونکہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا کام خبر کرنا ہوتا ہے، اس کے نتائج جو بھی آئے اس سے چونکہ ہمارا کوئی خاص ہمارا ایجنڈا نہیں ہوتا رپورٹر کا، اس کا کام صرف رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ رپورٹ کی، اس کے بعد تمام چیزیں سامنے آ گئی، عدالت میں ٹرائل ہو گیا، اس کے بعد جو صورتحال ہو گئی، آج تبدیل ہو کے ایک نئی حکومت بھی آ گئی۔ تو آج ہم شبیر میر صاحب سے ذرا تازہ ترین جو صورتحال ہے پولیٹیکل، اس پہ ذرا گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم پرانی باتوں پہ نہیں جائیں گے، نئی باتوں اور نئے چیزیں حکومت سازی کیسے ہو رہی ہے۔ میر صاحب کیا سمجھتے ہیں، کس طرف جا رہی ہے؟ پہلے تو بہت سارے ہمارے یہ لوگ تھے جو ایک ہی پارٹی تھی، ایک ہی لیڈر کی بات مانتے تھے، اب کافی جماعتیں جو ہے اکٹھی ہو گئی ہے۔ کس طرح یہ سسٹم مینیج ہوگا؟ کیونکہ آج تقریباً 5واں دن ہے، کیبنٹ فائنل نہیں ہو رہا ہے جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اس ٹائم تک، تو کس طرح یہ چیزیں مینیج ہو جائیں گی؟ اگلے 2 سال 5 مہینے کا ہمارے پاس پیریڈ رہتا ہے، کیا سمجھتے ہیں بینگ اے جرنلسٹ؟ شکریہ منظر صاحب۔ دیکھیں، ہر نئی گورنمنٹ جو بھی آتی ہے نا، جو بھی چیف منسٹر آتا ہے، جو بھی ایک نیا سسٹم بنتا ہے، تو شروع میں اسی طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اب چھوٹی سی ہماری سوسائٹی ہے گلگت بلتستان کی، جو چیف منسٹر اس وقت ہیں، مجھے بتائیں کہ جی بھی میں شاید کوئی ایسا بندہ ہو جن کا اس سے تعلق نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ پرانے لوگ ہیں، سیاست میں دہائیوں سے ہیں، تو اب پھر اس حساب سے ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں کی، اب اپنی برادری، سیاسی برادری، کاروباری برادری۔ تو اب جو اس وقت پھر جو پولیٹیکل نیا ایک سیٹ اپ بنا، جس میں الائنسز نے ان کو سٹارٹ کیا، پی ٹی آئی سے اب یہ آگے آ کے کسی اور سیٹ اپ میں، اب یہاں پہ پیپلز پارٹی بھی ہے، نون بھی ہے، جے یو آئی بھی ہے، تو ان سب کو لے کے ایک نئی حکومت ترتیب دینی ہے۔ تو اس میں مشکلات تو منظر صاحب یہ تو بنتا ہے کہ مشکلات آئیں گی، ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگے گا، لیکن کوئی نہ کوئی شکل اختیار کر ہی جائے گی بالآخر۔ میرے صاحب اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ جو چیز جو عام پبلک کو نظر آ رہی ہے نا، وہ بڑی یہ ہے کہ دیکھیں کہ کل یہیں پی ڈی ایم کے جو آج ان کے ساتھ الائنس میں بنے ہوئے ہیں، کیونکہ گلبر صاحب نے خود یہ کہا کہ میں پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک کا کینڈیڈیٹ ہوں، فارورڈ بلاک میں نے بنایا، پی ٹی آئی کا ہوں، پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اس نے کوئی بات نہیں کی ابھی تک۔ تو پھر اس کے اوپر بڑا بلیم ہوتا تھا پی ڈی ایم کی طرف سے۔ پھر پی ڈی ایم کی وہ جماعتیں جو ماضی میں آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اوپر نون لیگ کے حفیظ الرحمان صاحب بڑی تنقید کرتے تھے، پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو امجد صاحب جو ہے وہ بڑی بمباری مارتے تھے اپنا حفیظ الرحمان صاحب پہ۔ پھر جب وہ اپوزیشن لیڈر بنے تو خالد خورشید کے اوپر، اسی پی ٹی آئی کے جہاں بھی آج گلبر صاحب منسٹر بنے ہیں، ہیلتھ کے حوالے سے، دیگر ایشوز کے حوالے سے، ان کے اوپر بڑی اٹیکس کرتے تھے۔ کیسے یہ پھر بھی ان فیوچر بھی اسی طرح مزے سے چلیں گے کہ نہیں؟ کہ ٹک ٹک تو میرے خیال میں لگی رہے گی، ہلکی لیکن اس پھلکی میں یہ ہے نا منظر صاحب، جو بھی پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کی تو خیر اب سائڈ پہ کر لیں، یہ وفاقی پارٹیز ہیں نا۔ سر اب ان کی جو بھی قائد ہیں سینٹرل لیڈرشپ، وہ اسلام آباد سے ہے۔ اب جب تک ان پارٹیز میں یہ لوگ ہیں تو ان کو ماننا ہے، وہ وفاقی حکومت کی جو سینٹرل لیڈرشپ کے جو بھی کمانڈ آئیں گے وہ ان کو ماننے ہوں گے۔ میرا خیال ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، کہ اپوزیشن بھی لگی رہے گی، لیکن شاید اتنی شدت اس دفعہ نہ ہو، کیونکہ فارورڈ بلاک کا یہ مطلب ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ کے اب جو نیا گروپ بنا ہے، یہ ان کے اب مطلب اس سے بڑا ثبوت کیا ہو کہ اسمبلی میں نئے وزیر اعلیٰ نے خطاب میں عمران خان کا ذکر ہی نہیں کیا، پی ٹی آئی کا ذکر ہی نہیں کیا، اور نواز شریف اور زرداری اور ان کا ذکر کیا، اور مقامی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کا ذکر کیا، شکریہ ادا کیا، تو وہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا۔ تو اب یہ بظاہر ایک ہی حکومت ہے۔ اس میں کچھ ریلیکٹنس امجد صاحب کی طرف سے تھی کہ ہم چلیں، ہم ووٹ نہیں دیں، کچھ ڈکٹیشن ان کو ہوئی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بھی اب جو حکومت ہے، یہ امجد صاحب کی بھی حکومت ہے، یہ حفیظ لیکن صاحب کی امجد حکومت صاحب ہے۔ تو آخری وقت تک ووٹ دینے سے انکاری تھے، جس کی وجہ سے اس کو ذرا کراچی کی یاترا کے لیے لے کر گئے، ابھی تک واپس نہیں آئے، کیونکہ ان کا ایک ہی وہ تھا کہ پریشر تھا کہ میں نے ووٹ نہیں ڈالنا ہے، وہ ان کی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ تو اب چونکہ امجد صاحب قائد حزب اختلاف بھی نہیں رہے ہیں، پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو وزارتوں کی تقسیم ہے اس پہ تھوڑا سا جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی بریک میں آ رہی ہے، کیا ریزنس اس کے اندر؟
میرا خیال ہے ابھی ٹائم لگے گا. کچھ تو شاید ڈیسائیڈڈ ہیں, ایک دو چیزیں اس طرح کی ہیں جن کے اوپر پریشر زیادہ ہے وزیر اعلیٰ کے اوپر. ایک اب مسئلہ یہ ہے نا, ایک وزیر اعلیٰ مختار کل بھی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے. حفیظ صاحب اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ نہ کچھ, اور اسٹیبلشمنٹ بہت بڑا ایک رول ان کا ہے. چیف سیکرٹری صاحب کا ایک بہت بڑا رول ہے. حفیظ صاحب کا, امجد صاحب کا, ہر ایک کا رول ہے, کیونکہ یہ پارٹنرز ہیں نا ان کے گورنمنٹ میں. تو اب یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر چیز پہ وزیر اعلیٰ یہ کہیں کہ نہیں اب میں نے خود کرنا ہے. تو یہ پنگے بازی اتنی شروع میں نہیں لے سکتے, نہ وہ لیں گے, وہ بڑے زیرک قسم کے سیاستدان ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا ڈیلے یہ ہو رہا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے. امجد صاحب کی آپ نے بات کی ایک یاترا کر کے آئے ہیں, اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں امجد صاحب کی اپنی ایک اسٹینڈنگ تھی, چاہے میں ان کو مانوں نہ مانے, آپ مانیں نہ مانیں, ان کی ایک فالوئنگ ہے, ٹھیک ہے. ایک حلقے میں 2 حلقوں سے وہ جیت کے آ کے ان کا ان کے وہ جو اسٹینڈ پوائنٹ تھا اس سے اختلاف ممکن ہے, لیکن دیکھیں نا انہوں نے اسٹیک پہ لگایا اپنا بہت سارا جو کیپٹل تھا. اس یعنی خالد خورشید کی اپوزیشن جب سے انہوں نے سٹارٹ کی پھر منطقی انجام تک وہ لے کے گئے, یہ تو کریڈٹ دینا ہوگا ان کو, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بظاہر ایک ہوا سی بنی کہ کچھ تو چیزیں مجھے آپ کو پتہ ہیں کچھ نہیں ہے. مثال کے طور پر اس دوران کتنے وعدہ وعید تھے جو سینٹرل لیڈرشپ کی طرف سے, پیپلز پارٹی ریجنل لیول پہ جو صدارت ہے ان کی لیڈرز ہیں ان کو کمیونیکیٹ کی گئیں. مثال کے طور پہ ٹھیک ہے آپ ایک دفعہ یہ حکومت گر جانے دیں, ہم پوری طرح ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ کو ہم لے کے آئیں گے. یہ سارے وعدے تو ہوئے ہیں نا, یہ کوئی دیکھی چھپی بات نہیں ہے. تو جب یہ ساری چیزیں مٹیریلائز ہو گئیں اور اس کے بعد بیک ٹریک کیا انہوں نے, تو امجد صاحب کا تو پھر غصہ ہونا بنتا تھا. انہوں نے بڑے اپنے ووٹس سپورٹ اسٹیک پہ رکھا اس دوران. تو اب میرا خیال میں بنے گی, شاید آج مجھے جو سمجھ میں آتا ہے کہ حفیظ صاحب اس پورے میں بڑا اچھا گیم کھیل رہے ہیں, کیونکہ وہ کافی پرانے پولیٹیشین سے جوڑ توڑ اور دیگر معاملات میں. لیکن حفیظ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک بات کی تھی کہ ان ہاؤس ہی کیبنٹ لی جائے, کیبنٹ کو منیمائز کیا جائے, جس پہ ان کے ورکرز کے اندر کافی رد عمل آیا تھا. سیم سچویشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ورکرز کے اندر بھی آئی ہے. پھر آپ نے یہ انفارمیشن بھی سنی ہوگی, آپ کے پاس بھی یہ اطلاع ہوگی, کچھ جو ہمارے اراکین اسمبلی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ لیا جائے, ہمارے جو ہے الٹرنیٹ ہمارے بھتیجے کو, بانجے کو, فلاں کو, ان کو لیا جائے. اس طرح کی کہانیاں جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس سے کیا یہ کہانیاں ہوں گی, مطلب اب دیکھیں ہر بندہ, حفیظ صاحب کی آپ نے بات کی, حفیظ صاحب نے ذرا بیک فٹ پہ بیٹھ کے کھیلا ہے. ایک تو کلیئر کٹ ریزن ہے نا, ذرا آپ دیکھیں وہ ممبر اسمبلی نہیں تھے, یس, امجد صاحب ممبر اسمبلی تھے, پھر اپوزیشن لیڈر تھے. تو اپوزیشن لیڈر کا مطلب یہ ہے کہ پھر لیڈ کرنا تھا اپوزیشن کو, وہ تو انہوں نے کیا. حفیظ صاحب کو لیڈ کرنا نہیں تھا, وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے, اپنے طریقے سے کھیلا. دونوں نے اچھا کھیلا میرے حساب سے. جس نے لیڈ کرنا تھا لیڈ کیا, پیچھے بیٹھ کے جس نے کھیلنا تھا وہ بھی انہوں نے صحیح طور پہ اپنا رول ادا کیا. اب وہ بعض لوگ امجد صاحب کو اس لیے زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کیونکہ وہ رزلٹ حاصل نہیں کر سکے نا اصل میں, ٹھیک ہے. وہ اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں میر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پوری جو تبدیلی کی گیم تھی اس کے اندر کوچ منیجر نے کوئی فیلڈنگ اچھی کی, بیٹنگ اچھی کھیلی؟ یہ تو ہونا تھا. نہیں, کوچ کیسا تھا جو, کیونکہ حاجی گلبر صاحب کو جس طریقے سے مینیج کر کے لایا گیا, کوچ کیسا لگتا تھا آپ کو؟ سارے جنہوں نے جدھر بیٹھ کے فیلڈنگ سیٹ کی ہے نا وہ بڑی بہترین تھی. مجھے بھی یہ خبر کافی پہلے ملی تھی کہ جب یہ بتایا گیا تھا, ہمارے ایک سینئر میرے آپ کے جاننے والے کسی رپورٹر نے مجھے اسلام آباد سے بتایا کہ یہ گلبر صاحب کون ہیں. تو اس وقت دیکھیں نا ان کو بھی نام کا نہیں پتہ تھا. میں بھی پہلے میں نے یہ سوچا کہ گلبر صاحب کا یہ پتہ نہیں کیوں پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے خود بتایا کہ یہ ہائیسٹ لیول کے اوپر ڈسکس ہو رہے ہیں. تو وہ آپ والی بات ہے کہ جنہوں نے جس پوزیشن کے اوپر فیلڈنگ کروانی تھی وہ بڑی سیٹ قسم کی تھی. اور اس میں آج آپ کے پروگرام میں ویسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گلبر صاحب کو سپیس بہت سارے پی ٹی آئی کے اندر کے لوگوں نے خود دی. مثال کے طور پر فتح اللہ خان صاحب کو لے لیں آپ, انہوں نے بہت تاخیر کی. یہ بھی اس جو ایک کھانچہ بنا ہوا تھا نا, ہم خیال گروپ بنا کے یا فارورڈ بلاک فٹ آتے تھے, ٹھیک ہے. یہ جس طرح کی گلگت بلتستان کی پولیٹیکل سینیریو میں یہ بڑے فٹ آتے تھے. انہوں نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا, بہت لیٹ کر دیا, اس کی وجہ سے کسی اور کو موقع ملا, انہوں نے اپنی جو ہیں راہیں ٹھیک کر لیں, الائنمنٹ کر لی اور وہ آج بیٹھے ہیں. اگر ان کی جگہ فتح اللہ خان صاحب لیٹ سپوز کوئی فارورڈ بلاک, آج تو وہ اسی پوزیشن میں ہے نا, اگر یہ تھوڑا سا ٹائم پہ کرتے تو یہ کنسیڈر ہوتے ہیں. جو دیکھنے والے ہیں ادھر ادھر کھڑکیوں سے
ٹھیک ہے، پاور کوریڈورس ہے، ان کے سامنے کوئی بندہ ہی نہیں تھا جو ادھر پھٹا تھا۔ میر صاحب یہ بتائیں کہ یہ چونکہ جو اس کو مینیج اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے وہ ویسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا ورکنگ ریلیشن بھی اچھا ہوتا ہے۔ گلبر صاحب کو چونکہ آپ نے جو بتایا نا 2 مہینے پہلے ہمیں بھی پتہ چلا تھا کہ مینیج کیا گیا ہے، تو چونکہ اس کا ورکنگ ریلیشن اچھا ہے تو یہ میرے خیال میں یہ آگے ورک جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کی ورکنگ ریلیشن اچھا رہے گا، جو اندازہ جو ہو رہا ہے۔ تو پھر ان کے ساتھ جو ٹیم ہوگی، کیا ٹیم ممبرز جو ان کی کیبنٹ ادھر ادھر تو نہیں ہوگی؟ کیونکہ حفیظ صاحب کے زمانے میں ان کی ٹیم ادھر ادھر نہیں ہوئی تھی، خالد خورشید کے زمانے میں بھی ہوئی تھی، مہدی شاہ کے زمانے میں بھی کیبنٹ ادھر ادھر گھومتی تھی، ان کے ساتھ یہ کیسے ہوگا؟ ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اندر جب ممبران کے وہ جو ڈیمانڈ لسٹ ہوتی ہے اس میں فرض کریں کہ 15 اس کے اندر ڈیمانڈز ہیں، ایک پورا ہو 14 نہ ہو، تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کہیں نہ کہیں سے شروع ہو جاتی ہیں کہ جی آپ نہیں کریں گے تو ہم یہ والا عدم اعتماد لے کے آئیں گے، یا خسر پسر شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہ پولیٹیکل پروسیس میں یہ چلے گا، میرے خیال میں یہ آگے ہوتا رہے گا۔ لیکن منور مینیج کس طرح کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ میچور ہیں جو ہمارے نئے چیف منسٹر ہیں، دیکھیں جرگدار یہ ہیں، جرگدار یہ ہے، اب پرانے پارلیمنٹیرینس ہیں، پرانے پارلیمنٹیرین، بہت ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے۔ امیر جان صاحب سے جا کے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آگے کوئی بڑی انگلش میں تقریر کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو لوکل وزڈم ان کا بڑا زبردست ہے۔ کاروباری ہمارے ادھر وہ کسی نے کہا ہے نا کہ اروگتو سے کدھر انہوں پھت گتو رہنوت ہے، کاروباری بڑے مسئلے بھی کریٹ کر کے سلجھائے بھی، ٹھیک ہے، جرگے بھی بڑے بڑے جرگے حل بھی کیے، تو اور پھر ان کا اپنا پولیٹیکل ایک ایکسپیرینس بھی ہے۔ تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور اب ان کو جو دیکھیں ایک سٹیپ اوپر گئے ہیں نا، یہ صرف ٹھیک ہے ضرور سے آ کے اوپر نہیں بیٹھے، ایک سٹیپ اوپر گئے، ان کو بہت سارا تجربہ ہے، اس کو تھوڑا بہتر طریقے سے یہ پھر ان کے ایڈوائزرز بھی ہیں، پھر سپورٹ کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ مشکلات ہوں گی، یہ نہیں کہ مشکلات نہیں ہوں گی، پتہ نہیں آگے یہ پی ڈی ایم ہی سب سے بڑا کیا پتہ پرابلم کریٹ کر۔ ناظرین، شبیر میر صاحب کو آپ سن رہے تھے یقیناً، کیونکہ گلبر صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو ڈسکس کیے، کیونکہ 2 مرتبہ یہ خود سے منسٹر ہیلتھ رہے ہیں، اچھی مینجمنٹ ان کی رہی ہے، ان کے فیملی وائز جو ہے یہ بہت پرانے پارلیمنٹیرینس ہیں، چونکہ یہ لوگ جو ہے وہ بہتر طریقے سے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ جب ان کے کاندھے پہ کھڑی ہوتی ہے تو کسی چیف منسٹر کو جو ہے اپنی کیبنٹ کو یا گلگت بلتستان کے نظام کو چلانا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔